السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور میرے پاس کل ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ میسج آیا. میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا, ایویٹر ہے, محسن سید ان کا نام ہے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو اتنا کووڈ-19 پہ کر رہے ہیں, ذرا یہ میسج دیکھیں واٹس ایپ پہ اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اب بیسیکلی دنیا کرونا وائرس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مہلک ہے. بہت سے ممالک اس کے کیسز یعنی اس طرح سے اس میں پھیلے کہ اس کا گراف ہائر اینڈ مور ہائی ہوتا چلا گیا. مگر ایک ملک ایسا ہے جہاں گراف کی لائن بالکل سیدھی ہو, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اوپر جانے کی بجائے سیدھا ہو گیا. اسے روکنا تو تقریباً ناممکن لگتا ہے, لیکن ایک ملک ایسا ہے دنیا میں جس نے وبا کے سامنے ایک بند باندھ دیا اور اس اوپر جاتے ہوئے گراف کو فوری طور پہ اس نے فلیٹ کر دیا. کوئی بھی اس ملک کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا. جی, یہ کہانی ہے تائیوان کی. چائنا کے سب سے قریب ہے یہ ملک, لیکن حیران کن طور پر یہاں وائرس کے مریض انتہائی کم ہیں. تائیوان میں 432 وائرس کے مریض سامنے آئے اور صرف 6 اموات ہوئی. یہاں گزشتہ 3 ہفتوں سے 0 لوکل کیسز رپورٹ ہو رہی ہیں. اب اس میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تائیوان نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. اسکول بھی کھلے رہے, دکانیں بھی کھلی رہی, معیشت کھلی رہی, یہاں تک کہ کھیلوں کے میدان بھی بغیر شائقین کے آباد رہے, کیونکہ لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کرنا آ گئی اور وہ کر رہے تھے. اور تائیوان میں شروع سے ہی لوگ اسے بہت زیادہ سیریس لے رہے تھے اور ہر شخص اس کے لیے اپنا ایک کردار ادا کر رہا تھا. وہ ماسک بھی پہن رہے تھے, وہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر رہے تھے. یہ بڑی امپریسو بات ہے, لیکن حیران کن نہیں. تائیوان وہ پہلا ملک ہے جس نے ووہان سے پروازیں بند کی, پہلا ملک جس نے لوگوں کے ٹیسٹ شروع کیے, پہلا ملک جس نے کرونا وائرس کو سب سے زیادہ سیریس لیا. اور سب سے کریزی پارٹ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے بالکل اکیلے کر لیا. بہت سے ممالک تائیوان کو بحیثیت ملک تسلیم ہی نہیں کرتے, یہاں تک کہ عالمی ادارہ صحت بھی کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے بحیثیت الگ ملک سے تسلیم نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ اس برے وقت میں انہوں نے دیگر دنیا سے کوئی خاص مدد نہیں حاصل کی, مگر پھر بھی وہ کامیاب ہو گئے. انہوں نے اکیلے ہی وبا کو شکست دی اور بہت سے دیگر ممالک کی اب وہ مدد کر رہے ہیں. انہوں نے 1.70 کروڑ ماسک نہ صرف امریکہ کو ڈونیٹ کیے, بلکہ یورپ, فلپینز, جاپان, یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ فیجی آئلینڈز کی بھی مدد کی. جی, فیجی, جسے کئی ممالک مانتے ہی نہیں, مگر وہاں انسان آباد ہیں. اور یہ بہت ہی آسان ہے کہ ہم امید کھو دیں, لیکن اگر آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں اور اس کا انفیکشن ریٹ دیکھیں اور 1 منٹ کے لیے آپ تائیوان کو دیکھیں, نہ کوئی لوکل انفیکشن ہے, نہ کوئی آؤٹ بریک ہے, نہ کوئی لاک ڈاؤن ہے. یعنی زیادہ تر لوگ تائیوان کو سیاسی بنیادوں پہ آزاد ملک تسلیم نہیں کرتے, لیکن اس دفعہ ہر ایک کو, پوری دنیا کو تائیوان کو اس وبا کے خلاف ہیرو مان لینا چاہیے, کیونکہ خطرناک وائرس کے مرکز ووہان کے قریب ہونے کے باوجود تائیوان نے اپنے ہاں اس وائرس کو فوری اقدامات سے قابو کیا. اور تائیوان کے جغرافیائی اعتبار سے اس وائرس کے مرکز چائنی صوبہ ہبائی کے قریب ہونے کے باوجود حکام کی طرف سے فوری طور پہ کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں اس بحران کو روکنے میں مدد ملی. اور جب جنوری میں یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تو اس وقت کچھ ماہرین نے پیشن گوئی کی تھی کہ چائنا سے باہر تائیوان کی سرزمین پر یہ وائرس سب سے زیادہ کیسز سامنے آئیں گے. اور اس کے برعکس, جبکہ چائنا میں اب تک کووڈ-19 کے 82,000 سے زائد کیسز آ چکے ہیں, تائیوان نے اپنے ہاں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 432 سے کم بتائی ہے. اور اس کی وجہ تائیوان کے حکام کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ہیں. تائیوان نے بحران کی ممکنہ پیمانے کو جلدی پہچان لیا اور پھیلنے سے پہلے ہی اس پہ قابو پا لیا. تائیوان نے سارس وبا کے بعد 2003 اور 2002 میں نیشنل ہیلتھ کمانڈ سینٹر قائم کیا تھا, اور یہ اگلے بحران کی تیاری تھی. یہ سینٹر اعداد و شمار کو اکٹھا کرتا ہے اور ماہرین کو مل کر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. صحت عامہ کے قوانین متعارف کرانے سے تائیوان کی حکومت کو وسائل مختص کرنے کا اضافی اختیار بھی مل گیا. حکومت نے قومی صحت انشورنس کے اعداد و شمار کو امیگریشن اور کسٹم کے اعداد و شمار کے ساتھ مربوط کر دیا, اور اس سے فرنٹ لائن طبی عملے کو مشتبہ مریضوں کے سفری تاریخ کی جانچ پڑتال کے بعد ان کے اندر وائرس کی شناخت اور اس کے معائنے کی اجازت بھی مل گئی. تائیوان کی حکومت نے ایک ایسا پروگرام بھی تیار کیا جس کے تحت تائیوان پہنچنے پر لوگ اور کووڈ اسکین کے ذریعے اپنی ٹریول ہسٹری اور بیماری کی علامات کی اطلاع بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد مسافروں کو ان کی صحت کے موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک ٹیکسٹ میسج ملتا ہے, اور اس کے تحت کسٹم آفیسرز جو ہے ان کم خطرے والے مسافروں کو چھوڑ سکتے ہیں اور کووڈ-19 کے انفیکشن کے خطرے سے زیادہ 2-4 مسافروں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں.
ان تائیوان کی حکومت نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کرنے میں کامیاب رہی اور ان طریقوں سے وہ لوگوں کی صحیح طور پہ چھان بین اور مناسب دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں۔ تائیوانی حکام جو ہیں ان کو سرکاری قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے لیے عوام کی رضامندی اور اس بارے میں عوامی شعور نے بہت سہارا دیا۔ عوامی شمولیت کے ساتھ یہ حکام اس وائرس کے پھیلاؤ کا سدباب کرنے میں کامیاب رہے اور یہ جیت ہے عوام کی اور ان کی حکومت کی، اس چھوٹے سے ملک کی جس کو ہم ویسے شاید کچھ نہ مانتے ہوں، لیکن اس نے اس وبا کو ڈیفیٹ کر دیا جس نے پوری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔